بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمۃ اللہ صلی اللہ رسول الکریم. وہ فریب خورد شاہین جو پلا ہو کر قسمیں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم شہبازی. آج جو صورتحال امت مسلمہ کو درپیش ہے بہت حیرت انگیز ہے. وہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے عجیب ہے، اپنی ہر طرح سے عجیب ہے، سوچا نہیں جا سکتا ہے، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا خود سے. اور وہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، ظاہر کو بدل دیتا ہے، باطن کو بدل دیتا ہے. ہر انسان کے اندر انقلاب، اور اگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں انقلاب آ جائے گا. تو اتنا بڑا اور اتنا قیمتی پیغام، اور اس کے وارثین جو ہیں وہ اس سے بالکل ہی نابلد. وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پیغام ان تک پہنچا ہی نہیں. ابھی چند سال پہلے جب بوسنیا پہ وہ حملہ ہوا تھا، میں نیو یارک میں تھا اس زمانے، تو مسلمانوں نے آرگنائز کیا سنڈے کو کہ ہم جا کے احتجاج کریں گے وائٹ ہاؤس کے سامنے. تو وہاں میں مرکزی مسجد میں تھا جماعت میں، وہیں پہ تقریباً 300 لوگ آ کے جمع ہوئے. بسوں میں فجر کا وقت تھا، سب لوگ یعنی ڈائریکٹلی بس میں چلے گئے، کوئی فجر کے لیے نہیں آیا. بس میں بیٹھ کے گئے واشنگٹن ڈی سی، سارا دن احتجاج کیا، شام کو واپس آئے. اس دن یعنی ان میں سے کچھ لوگوں کو میں جانتا تھا، میں نے ان سے پوچھا کچھ کہ کیا ہوا. بتانے لگے کہ یہ کیا، ہم نے پلیکارڈز بنائے تھے، مظاہرہ وغیرہ ہوا. کہا کہ وہاں پہ ذرا ہے وہ کوئی سہولیات نہیں تھیں، اس لیے نماز بیچ میں رہ گئی. کہا کہ قضا کر کے پڑھی. تو گویا زبان حال سے مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ کلنٹن کے دربار میں جا کے احتجاج کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کے دربار میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کمیٹڈ مسلمان ہیں اور مسلم کازز کے لیے جو ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، کم از کم یہ دعویٰ کرتے ہیں. ان کو اسلام کی الف بے نہیں پتہ. لا الہ الا اللہ میں ہم نے کہا ہے کہ غیر اللہ کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ تم وہ لوگ جن سے تم ڈرتے ہو ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں جتنی کھجور کے چھلکے میں، تو تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ مجھ سے آؤ، مجھ سے مانگو، میں کروں گا تمہارے کام. آج مسلمان ہر ایک کے ہم نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، فقیر بنا ہوا ہے دنیا کا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانا آتا ہی نہیں. ساری کی ساری یہ اکنامک تھیوری جو ہے، اسلامک اکنامکس جس کو کہتے ہیں، اس میں یہی ہے کہ ہمارے پاس بھی وہی دنیا کی ترقی مل جائے جو کافروں کے پاس ہے. حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ تم ان کافروں کی ظاہری چمک دمک سے، دنیا کی رونق سے دھوکے میں نہ آنا. یہ تو تھوڑے دن کی ہے اور پھر ان کو جہنم میں جانا ہے. ایگزیکٹلی یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہی. جب حضرت عمر نے کہا کہ
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کی کچھ وسعت دیں. آپ دونوں دنیا کے بادشاہ ہیں, آپ کے پاس یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں, اور روم اور فارس کے بادشاہ جو ہر قسم کی عیاشی کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی کچھ مل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر, تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ ہمیں آخرت میں ملے اور ان لوگوں کو دنیا میں ملے؟ یہ تقسیم ہے. تو آج مسلمان اس پہ راضی نہیں ہے کہ اس کو آخرت مل جائے, کہتا ہے نہیں دنیا بھی میری ہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے وہ بھی دے دیں گے تمہیں, مگر شرط ہے اس کی شرط ہے کہ تم مومن بن کے دکھاؤ. دنیا مل جائے گی مگر دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ کافروں سے دنیا میں مقابلہ کریں, دنیا ان سے زیادہ رکھیں, حالانکہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ میں تو ان کافروں کے گھر سونے اور چاندی کے بنا دیتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ دے آر مینٹ ٹو ہیو دنیا, ان کے پاس دنیا ہو رہے, ہمیں ان سے حسد نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ وہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آئے تھے وہ ہم تک نہیں پہنچا ہے, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا مسلمان نہیں ہے؟ یہ چھوڑو. یعنی بات یہ ہے کہ اسلام کے بڑے درجے ہوتے ہیں, اور وہ بھی لکھا ہوا ہے قرآن میں. وہ کچھ لوگ آئے جو اسلام قبول کیا تھا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان رکھنے لگے, تو اللہ تعالی نے قرآن میں آیت بتا دی کہ ٹھیک ہے تم اسلام تو لے آئے مگر گلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یہ درجہ ہے کہ تسلیم ہے, ٹھیک ہے ہم نے مان لیا بات, اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اسلام ہے, مگر اسلام سے اوپر ایمان ہے. ایمان ہے ان ساری چیزوں پر یقین آ جانا. تو اطاعت ممکن ہے یقین کے بغیر, ایمان کے بغیر. ٹھیک ہے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھ لوں گا, سب لوگ یہ اعمال کرتے ہیں, میں بھی کر لوں گا. یہ بھی ایک درجہ ہے اطاعت کا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. مگر اسلام ہے, اس کے بعد ایمان ہے, اور اس کے بعد احسان ہے, اس سے بھی اونچا درجہ ہے. تو وہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے بہت ہی زبردست چیز ہے. وہ یہ مومن, یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. سمٹ کر بہار ان کی حیبت سرائی. بہت یعنی جس کے پاس یعنی اسلام کا پیغام پہنچے, پھر اس کو یعنی اس کی علامات ہیں, پھر اس کے معنی کہ اس کو دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت سے اس کو پریشانی نہیں ہوگی, کیونکہ دنیا یہ کھیل ہے, امتحان ہے, آزمائش ہے کچھ. تو ایک بزرگ سے پوچھا کسی نے کہ آپ کا کیا حالت ہے, تم اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ جس کی مرضی سے دنیا چل رہی. تو آدمی نے کہا کہ کیا مطلب آپ کا, یہ تو غلط قسم کی بات ہے, تو اللہ کی مرضی سے چلتی ہے. میں نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر لیا ہے. جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی, چونکہ اللہ کی مرضی سے ساری دنیا چل رہی ہے, تو میری مرضی کے مطابق چل رہی ہے دنیا. تو سارے کے سارے تو ایک تو یعنی یہ علامت ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ
ریئلائزیشن، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ کتنا زبردست پیغام ہے. یعنی اس سے زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو یعنی یہ قیمتی چیز ہو تو اس کی اپریشین ہو کو کہ یہ اتنا بڑا پیغام اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اتنا قیمتی ہے میری زندگی کے لیے، ساری زندگی کے لیے، سب لوگوں کو. یعنی یہ سکون، چین، اطمینان، دنیا کی فلاح، آخرت کی فلاح، سب کچھ جو انسان، ساری مخلوق اس وقت پریشان پھر رہی ہے ادھر ادھر کے میرا یہ مسئلہ، کسی کا وہ مسئلہ، کسی کا دال روٹی کا مسئلہ، کسی کا بچوں کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، ہر قسم کے مسئلے ہی مسئلے. ہر آدمی پریشان ہے، اور سارے مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے. تو یہ لوگ کہاں پھر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تجھے کون سی چیز نے اپنے کریم رب سے غافل کر رکھا ہے؟ آتے کیوں نہیں ہے میرے پاس؟ کہتے ہیں ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی نہیں، کوئی شفیع نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں، پھر تم کیوں یاد نہیں کرتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ تو ہر طرف انسان جو ہے وہ اپنی ضروریات، اپنی پریشانی، مشکلوں کا حل ڈھونڈ رہا ہے، مگر وہ جہاں پہ ہے وہاں پہ نہیں ڈھونڈ رہا. تو یہ وہ علامات ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یعنی اپنی زندگی کے سارے مسئلے حل کر دے گا یہ، اور پھر انسان کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، کہ کسی طرح سے یہ پیغام سب لوگوں تک پہنچ جائے. یعنی انسان دیکھے گا کہ سب لوگ اپنا اتنا زبردست نقصان کر رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کے زمانے کے خسارے، بہت بڑے خسارے میں دیکھا کہ وہ، یعنی ہم دیکھتے ہیں اگر ایک انسان جو ہے وہ کسی گڑھے میں گرنے والا ہے یا آگ میں جانے والا ہے تو ہم اپنی یعنی باقی ساری چیزیں چھوڑ کے اس کو بچانے کی کوشش کریں گے، کہ انسانیت کا تقاضا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اربوں انسان جو ہے وہ ان معمولی چیزوں کو بھی نہیں جانتے ہیں کہ مجھے بنایا کس نے، زندگی کا کیا مقصد ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہمیشہ کی کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے، ہمیشہ کی ناکامی سے کیسے بچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے، ان سے کیسے تعلق پیدا کیا جاتا ہے. یہ ساری قیمتی چیزیں ہیں جس سے اربوں انسان ناواقف ہیں. تو ایسی صورتحال میں جس آدمی کے پاس یہ پیغام پہنچ گیا اس کے لیے پھر آرام کے دن ختم ہو گئے. دنیا جو ہے وہ تو صرف کام کے لیے ہے، باقی جو ہے وہ پھر آرام جو ہے وہ قبر میں جا کے کریں گے. کیونکہ یعنی ایسا ہے جیسے اگر ساری دنیا بھوکی مر رہی ہو، کسی آدمی کے پاس وہ اسباب ہوں جس سے آٹا ہو، جس سے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی، تو اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے نبی، تم اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر ڈالو گے اگر یہ لوگ اس پیغام کو نہیں سنتے سمجھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دین اجنبی بن کر آیا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور عنقریب اجنبی بن جائے گا. اور ایسا ہی ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا اپنا دین اجنبی ہے. اور اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہل مرکب، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پہلے ہی سے ہمارے پاس موجود ہے، نہیں تو کوشش محنت کر کے اس کو حاصل کر لیتے، مگر جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کو حاصل کرنے کی محنت نہیں کی جاتی. تو میرے پاس ہے ہی، تو پھر اس کے لیے محنت کیوں کریں حاصل کرنے کے لیے اس کو. تو جو داستان ہمیں سنائی گئی ہے
اور جس پہ ہم سب پلے بڑے ہیں، وہ یہ ہے، وہ اہل مغرب کی داستان ہے. اور وہ داستان یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ تاریکی میں تھی، اور عقل کا سورج سب سے پہلے مغرب میں طلوع ہوا انلائٹنمنٹ ایرا میں، اور پھر انہوں نے ہر قسم کی ترقی کی. سائنس انہوں نے سیکھا، ٹیکنالوجی انہوں نے سیکھی، اور فلسفہ انہوں نے سیکھا، اور ریزن اور لاجک اور میتھمیٹکس اور کیمسٹری اور بایولوجی اور فزکس، یہ ساری چیزیں انہوں نے ایجاد کی. اور اس کے علاوہ انسان بننے کا طریقہ، اور گورننس اور ڈیموکریسی اور آنیسٹی اور لا، یہ ساری چیزیں انہوں نے ایجاد کی. باقی ساری دنیا جہالت میں تھی، تاریکی میں تھی، گمراہی میں تھی، وہاں وحشت تھی، اور لوگ جو ہیں وہ ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے. تو جب اہل یورپ نے اس منظر کو دیکھا تو ان کو یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ساری دنیا کو ہم اپنی جو یہ علم حاصل ہوا ہے اس کے ساتھ بانٹیں. اس کو کہتے ہیں دا وائٹ مینز برڈن. اس کا جو بوجھ ہے کہ اس تحفے کو جو اس کو عنایت کیا گیا ہے ساری دنیا لے کے پھر چنانچہ اسی نیت سے کہ سب لوگوں تک عدل اور انصاف اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور باقی ساری جو فائدے ہیں وہ ساری انسانیت تک پہنچائے، وہ اس کو لے کے پھرے اور پھیلے اور ساری دنیا پہ چھا گئے اور ساری دنیا کو سمجھایا. اگر ہم کالے لوگ بیوقوف ان کی ان ساری چیزوں سے ابھی تک فائدہ نہیں اٹھا سکے ہیں، اور ابھی بھی اسی کوشش میں لگے ہیں کہ ان کی طرح کے ہم ہو جائیں، کہ ان کے عقل ہمارے پاس آ جائے، ان کے انصاف ہمارے پاس آ جائے، ان کے قانون، ورنہ ہم خود تو سب راشی ہیں اور ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہیں. دیکھو پاکستان میں کوئی ایک بھی چیز اچھی نہیں ہوتی ہے، سارے لوگ خراب ہیں، سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سب لوگ جو ہیں وہ. تو جب ہم گورا ہونا سیکھ جائیں گے، تھوڑا سا وہ کیا کریم لگا لیں گے، کریم، سب پھر ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. تو یہ ہے وہ داستان جو سب کے انہوں نے سنائی ہے، اور ہمارے یہاں بھی سب لوگ اس پہ متفق ہیں، اللہ ماشاء اللہ. تو جو چیز جس کی ضرورت ہے وہ ان لرننگ ہے. تقریباً ایک لفظ جو ہمیں سکھایا گیا ہے تقریباً بچپن سے سب غلط ہے. اور یہ جو اینٹی علم ہے، علم کی ضد، یہ جو جہالت ہے جو ہمارے دل اور دماغ پر چھائی ہوئی ہے، بہت زبردست زہر ہے. ایک نہیں، بہت سارے زہر ہیں. یہ زہر ہمیں انسان بننے سے روکتے ہیں، اسلام کو سمجھنے سے روک دیتے ہیں، اور ان اعمال سے روک دیتے ہیں جس پر ہماری خود یعنی ہماری ذاتی فلاح اس دنیا میں منحصر ہے اور خود آخرت میں اور سارے انسانیت. اور یہ ہمیشہ سے یہی معاملہ رہا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ایک امتحان کے لیے، اور امتحان کیا ہے کہ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچے گا، اور دوسری طرف سے شیطان جو ہے 1000 باطل پیغام پہنچائے گا. تو انسان کی یعنی امتحان یہی ہے کہ وہ صحیح پیغام کو پہچان لے اور پھر اس کے عمل کر کے دکھلائے. اور اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، مگر دو بڑی رکاوٹیں جس کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. ایک تو یہ کہ شیطان وہ ڈراتا ہے تم کو ہر قسم کی کہ تم اس پہ چلو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، اسلام پہ چلو گے، اور ہر قسم کے دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ اگر تم یہ کفر کی باتوں کرو گے تو تمہیں لذت، آرام، آسائش، چین، ہمیشہ کی زندگی، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو یہ سب مل جائے گا. تو چنانچہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے. دوسرا ہمارا نفس ہے، ان نفس امارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے. نفس میں اللہ تعالیٰ نے خواہشیں رکھی ہیں جو کہ برائی کی طرف مائل کرتی ہیں. تو یہ دو
انفلوئنسز ہیں جو ہمیں یا تو صحیح پیغام کو پہچاننے نہیں دیتے، یا جو پہچانتا ہے تو اس پہ چلتا نہیں ہے کیونکہ اس کو کڑوا لگتا ہے، برا لگتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ شاید. تو اس وقت دنیا میں غلط پیغام پھیلے ہوئے ہیں، ذہنوں کے اندر ہیں، دل و دماغ میں پیوست ہیں. تو جو کام درکار ہے وہ لرننگ نہیں ہے بلکہ ان لرننگ ہے. وہ چیزیں جو ہم 100% یعنی قبول کرتے آئے کہ ایسا تو ہے ہی، اس کو اپنے دماغ سے نکالنا. وعلیکم السلام. تو ان لرننگ سے جو وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک آیا آدمی مرید بننے کے لیے. تو انہوں نے اس کو نے کہا کہ آپ میری تربیت فرمائیں. تو کہا کہ پہلے تم جو ہے چائے پیو. تو اس کو چائے ڈھالی، پیالی بھر گئی. اس کو ڈھالتے رہے، حضرت بھر گئی بھر گئی. اس نے کہا کہ یہی بات ہے، بھری ہوئی پیالی میں مزید چائے نہیں ڈالی جا سکتی، پہلے اس کو خالی کرنا ہوگا، پھر جو ہے اس کو اس میں نئی بات آ سکتی ہے. تو جو ان لرننگ درکار ہے اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. سب سے پہلی بات تو وہی ہے جو میں نے پہلے سے کہا کہ ہر انسان بے حد قیمتی ہے. جو ہر انسان دنیا بدل سکتا ہے. کسی انسان کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ قیمت جو ہے وہ اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ کوئی دوسرا بندہ دیکھ نہیں سکتا. تو انسان کی قیمت اللہ کے حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ کوئی فرق نہیں انسانوں میں سوائے تقویٰ سے. تقویٰ کیا ہے؟ وہ میرا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ سے. اگر میں قیمتی بننا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا. یہ نہیں کہ ماحول خراب ہے، دجال آئے گا تب کچھ ہوگا، نہیں، یا نہیں آئے گا تو کچھ ہوگا نہیں. میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہر وقت یعنی راستہ کھلا ہوا ہے، اس میں میں ترقی کروں چاہے میں نیچے. اور کوئی چیز میٹر ہی نہیں کرتی، فرق ہی نہیں پڑتا اس سے. ساری دنیا جو ہے وہ زلزلے میں ہلاک ہو جائے، میرا رشتہ اللہ تعالیٰ سے صحیح ہے تو پھر. اور اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. نہیں ہے کہ ماحول خراب ہے کیا کریں، اور زرداری نے کیا 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 کریں، اور امریکہ یہ کر رہا ہے اس لیے کیا کریں، اور حکومت ہماری نہیں اس سے کیا کریں. کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا رشتہ اور میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے، اس میں کوئی تیسرا آدمی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے. اور اس محنت سے جو مجھے کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ فلانا مسئلہ تھا اس لیے میں نہیں کر سکتا. تو جس طرح سے بیج کے اندر ایک صلاحیت ہے درخت بننے کی، اسی طرح سے ہر آدمی کے اندر صلاحیت ہے انسان بننے کی. کہتے ہیں کہ بس کی مشکل ہے ہر ایک کام کا آسا ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہی بات ہے کہ وہ جو پوٹینشل ہے اگر وہ ریئلائز ہو جائے، وہ بیج جو ہے وہ اگر درخت بن جائے، تو وہ اس کا درخت کا اور بیج کا کوئی
مقابلہ نہیں، یعنی ہر چیز ہے، وہ ہر چیز ہے. اگر ایسا ہو جیسا کہ ہو رہا ہے آج کل کہ بہت ساری بیجیں ہیں اور سب ایک دوسرے میں آپس میں مقابلہ کریں گے، میں زیادہ گول ہوں، میں زیادہ بڑی ہوں، میں زیادہ ترچھی ہوں، تو یہ بے مطلب ہے، کیونکہ کسی نے وہ اپنا پوٹینشیل تو ریئلائز نہیں کیا. تو پھر جب تک وہ بیج ختم نہیں ہو جائے گی تب تک وہ درخت نہیں بنے گی، اور درخت بنی تب اس کا تب وہ پوٹینشیل ریئلائز کیا، اور نہیں تو بیکار. تو یہ پیغام کہ ہر انسان جو ہے وہ ساری دنیا کی دولت نہیں خرید سکتی ہے، یہ ایگزیکٹلی اپوزڈ ہے اس پیغام کے جو اکنامکس میں ہے اور جو اہل مغرب نے پیدا کیا ہے اور جو اب یعنی ذہنوں میں راسخ ہو گیا ہے. پہلی مرتبہ یہ بات ہیوم نے کہی تھی کہ ویلیو آف لائف جو ہے، ایتھیسٹ فلاسفر تھا، اس نے بہت نقصان پہنچایا دنیا کو. اس کے خیالات ابھی بھی لوگ اس سے متاثر ہیں. انسان کی زندگی کی ویلیو ہے اس کے جو وہ کمائی ہے. لوگوں نے اس زمانے میں ہاریفائڈ اینڈ شاکڈ، یہ کیسے کہہ سکتا ہے انسان. آج یہ بات سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے خلاف کہنے والے کو کہتے ہیں کہ وہ رومانٹک ہے، آئیڈیلسٹک ہے. تو یہ سمجھ لینا کہ ساری دنیا کا مال میری قیمت نہیں ادا کر سکتا ہے، مجھے خریدا نہیں جا سکتا ہے، اس سے پورا تھیوری آف لیبر مارکیٹس ختم ہو جائے گی. کیونکہ وہ جو ہمارا انتظام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا وقت کو بیچتا ہے پیسے کے لیے. ٹھیک ہے، میں آپ کا کام کر دوں گا، آپ مجھے پیسے دے دیں. انسان کو خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا، اس کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے. جیسے مثال ہے حضرت علی کی کہ 3 دن فاقے کے بعد وہ یہودی کے باغ میں چلے گئے اور تھوڑا اس کے لیے کھجور اتار دیے یا پانی کے ڈول نکال دیے، اس کو ایک مٹھی بھر کھجور ملی. کہا کہ بس ٹھیک ہے، کافی ہے میرے لیے، جتنا میری ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی. تو اس نے کہا کہ نہیں، تھوڑا سا اور کام کر دیں. بہت زیادہ ہائر ویج آفر کیا، مگر انہوں نے کہا کہ بس میری ضرورت کا تو نکل آئی ہے، تو اب مزید اس میں پڑھنا بیکار ہے. تو اگر انسان کو خریدا نہیں جا سکتا تو سارا ہمارا جو تھیوری آف لیبر ہے، ورک کو کیسے آرگنائز کرنا ہے، یہ سارا بدل جاتا ہے معاملہ. ہمارے بزنسز کیسے آرگنائز ہوں گے، یہ سب بدل جاتا ہے. جو اکنامک تھیوری میں پڑھایا جا رہا ہے، جو بزنس اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ اس کی بیسس یہی ہے کہ فرمز جو ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ پروفٹس کو میکسیمائز کریں. تو اسلام میں فرمز جو ہیں وہ اپنے سروس کو میکسیمائز کریں گے. یعنی مقصد تو ہوگا خدمت کرنا، اور جو پروفٹس بنائیں گے وہ اس لیے کہ خدمت کر سکیں. ورنہ اگر وہ
اپنی چیزیں مفت بانٹنا شروع کر دیں گے تو بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے خدمت کر سکیں گے. تو کمنگ بیک کہ بہت سارے زہر ہیں، بہت ساری تعلیمات ہیں جو ویسٹرن ایجوکیشن کے اندر بھری ہوئی ہیں اور جان بوجھ کے ڈالی گئی ہیں. مکالے نے کہا کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہوگا اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ سب ہمارے مداح بن جائیں گے، ہمارے گوروں کو اچھا سمجھنا سیکھیں گے اور ان کو اپنا قبلہ اور آقا مانیں گے، اور کوئی ان کی برائی کرے گا تو وہ اس کے خلاف چراغ پا ہو جائیں گے. جیسا کہ ہوتا ہے، یہ برداشت نہیں ہوتی ہے لوگوں کو کوئی بھی کرٹیسزم گوروں کا. اپنا کرٹیسزم جتنا کر لیں، گوروں کے خلاف اگر کسی نے کچھ کہا تو غصے ہو جاتے ہیں کہ اپنی شکل دیکھیے انہوں نے، خود دوسروں کو بلیم نہ کرے اپنے فالٹس کے لیے. تو یہ سٹوری کہ یہ لوگ ساری دنیا میں پھیل گئے انسانی فلاح کے لیے، یہ بالکل غلط ہے. اصلی سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ آپ نے حالانکہ بالکل واضح ہے اور تاریخ سے بالکل اتنی پکی ہے کہ اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر یہ کسی نے سنی نہیں. وہ بات ساری فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا. حقیقت کیا ہے؟ بہت سمپل ہے. یہ لوگ باربیرینز تھے یورپ میں. لکھا ہے ہمارے تاریخ دان جو پرانے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اتنے جنگلی ہیں کہ ان سے تو کوئی توقع نہیں کہ کبھی بھی ترقی کریں گے. آپس میں لڑتے رہتے تھے اور تہذیب میں معاشرت میں ہر چیز میں پیچھے تھے مسلمانوں سے، بہت تھوڑا سا نہیں، بہت. جو پہلا تصادم ہوا مسلمانوں اور گور میں یہ کروزیڈز میں، یہی ہوا کہ جب انہوں نے یروشلم کانکر کیا تو ان کے اپنے راوی لکھتے ہیں کہ ہمارے گھوڑوں کے گھٹنے جو ہے وہ خون تھے، نہا گئے. سڑکوں میں اتنا خون باہر، کسی کو نہیں چھوڑا، عورتوں بچوں کو لے کے دیواروں پہ پھینک کے مارا. ہر قسم کی ظلم کے، جیسے کہ آج کر رہے ہیں یہ لوگ عراق میں، کوئی فرق تو نہیں ہے. تو بالکل جنگلی تھے، وحشی تھے. اس کے برعکس جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو ریکانکر کیا تو اس نے ان لوگوں کو لیے سارے جو کرسچنز تھے ان کو اس نے اچھی طرح سے ٹریٹ کیا، ان کو پرزنرز بنایا، مگر ان سب کو جن لوگ خود سے پے کر سکتے تھے ان سے پیسے لے کے ان کو واپس بھیجا، اور جو لوگ نہیں کر سکتے تھے اس نے اپنے خزانے سے، اپنے ذاتی خزانے سے ان کے لیے کشتیاں بنوائیں اور ان کو اپنے اپنے گھروں تک بھیجا، اور بہت زیادہ احسان کیا. اتنا کہ ان کے راویوں نے جنہوں نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے تو اس کا اعتراف کیا ہے کہ وہ ان کا لیول آف تہذیب ہم سے بہت زیادہ تھا. اور کچھ لوگ جو جن کے دل بہت زیادہ جلے ہوئے ہیں اور وہ مسلمانوں میں کوئی اچھائی نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی بہت زبردست ٹیکٹیشن تھا. بات سننے کی زبردست ہے، قیمتی سٹوری ہے. لکھا ہے، میں اس کو ٹریک ڈاؤن کر سکتا ہوں، میں نے پڑھا ہے خود، مگر ریفرنس بھی مجھے یاد نہیں. کہ ملٹری ایکسپرٹ تھا، اس نے یہ کیا کرتا تھا کہ جب وہ کسی سٹی کو کانکر کرتا تھا سب کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتا تھا. اس کا کیا اثر ہوتا تھا کہ اگلے والے سٹی میں اس کو اتنا ریزسٹنس نہیں ملتا تھا. کہتا تھا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کوئی خاص وہ معاملہ تو نہیں کرے گا، ہمیں تنگ نہیں کرے گا. اس کے برعکس جب کرسچنس تھے وہ سب کو قتل کرتے تھے تو بہت زبردست ان کو
رجسٹر کرتا تھا کیونکہ جانتے تھے کہ اگر یہ لوگ جیت گئے تو پھر ہمارے تو خیر نہیں، تو وہ اپنی آخری جان تک لڑتے تھے. تو یہ اس کی ٹیکٹک تھی صلاح الدین ایوبی کی. مگر صلاح الدین ایوبی بہت بڑا ولی اللہ تھا. سر اس میں ایک کرسچن پرنس تھا جس کو صلاح الدین ایوبی اس کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات. کیا نام؟ لائن ہارٹ، ریچرڈ دی لائن ہارٹ. ہاں ہاں، اس کے بارے میں کئی ایون جب وہ قصے بیمار مشہور. ہوا تو پھر صلاح الدین ایوبی نے اس کو اپنا گھوڑا دے کے کیا. صحیح اس کا گھوڑا مر گیا تھا. صحیح ہے. وہ ولی اللہ تھا صلاح الدین ایوبی. ایک موقع پر اس نے ایک پرنس کو کیپچر کیا اور اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مسلمانوں سے نہیں لڑو گے تو پھر میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. اس نے وعدہ کر دیا، چلا گیا. تو اس کے ایڈوائزر نے کہا آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ لوگ تو بے وفا ہوتے ہیں، اس کے وعدے کا کوئی بھروسہ نہیں، اگلی بار یہ آپ کے خلاف آ جائے گا. اس نے کہا کہ میں نے یہ مجھے پتا ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ بدعہدی کرے گا تو اللہ تعالی میری مدد فرمائیں گے، اس لیے اس نے چھوڑ دیا. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ کہ یہ لوگ جنگلی تھے، تہذیب یافتہ نہیں تھے. خود انہوں نے یعنی ان کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ مسلمانوں کی جو تہذیب تھی وہ ہم سے بہت آگے تھی، صرف یعنی انسانی قدروں کے اعتبار سے بھی اور ٹیکنالوجی، سائنس، ہر چیز میں. یعنی استنبول میں گلیوں میں صفائی ہوتی تھی، فانوس ہوتے تھے، ہر قسم کے یعنی پبلک باتھس ہوتے تھے، جہاں یعنی چونکہ گھروں میں کا پلمبنگ نہیں ہوتی تھی تو اس لیے گھروں کے اندر شاور نہیں ہوتے تھے. مگر ترکی میں یعنی ابھی بھی صفائی کا بہت زیادہ خیال ہے، اور وہاں ہر آدمی جا کے حمام میں جا کے نہاتا تھا، صفائی کرتا تھا. وہاں انگریزوں میں نہانے کا تصور نہیں تھا، کہنے 2 موقع پہ نہاتے ہیں، ایک تو پیدائش پہ اور دوسرے شادی پہ. اس کے بعد پھر جو ہے وہ تو ریسنٹلی لندن میں جب تھوڑا ان کو خیال آیا، مسلمانوں سے سیکھا انہوں نے صفائی، تو پھر انہوں نے وہ شاورز وغیرہ بنانے شروع کیے جو ان کے یعنی گھروں میں ہوتے نہیں تھے. تو اس کے ہے وہ یعنی کافی مسئلے ہوئے کیونکہ ان کے اوریجنل پلان میں یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ انسان نہایا بھی کرے گا. تو ابھی بھی یہ تازہ سویلائزڈ ہیں، وہ بھی یعنی نام کے سطحی طور پہ. تو ہوا یہ کہ آپس میں ان کی جنگ ہوتی رہی، 300 years وار روزز. یعنی کسی نے اینالائز کیا کہ یعنی کئی 100 سال گزر گئے یورپ میں، کہیں نہ کہیں جنگ ہوتی رہتی تھی. تو اس جنگ کی وجہ سے، مسلسل جنگ کی وجہ سے، ان لوگوں نے فنون حرب میں بہت ترقی کر لی. اس کے اوپر سے انہوں نے اپنے دین کو خیر باد کر دیا. اس کے اوپر سے ان کے پاس ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ میکیویلی جیسے، جس نے کہا کہ ہر چیز جائز ہے جنگ میں، لوگوں کو دھوکہ دو، لوگوں کو تو اور اپنی عوام کو ڈرا کے رکھو، ان کو جھوٹ بات بتلاؤ کہ یعنی ہر قسم کی جھوٹ سمجھاؤ جس پہ آج عمل ہو رہا ہے. جیسے یہ جو ٹیکٹک ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ میکیویلی نے پورا لکھا ہوا ہے لائن بائی لائن، سٹیپ بائی سٹیپ. ایک حکمران اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے اگر وہ یعنی ایسی ٹیکٹکس کر رہا ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کو ضروری ہے کہ لوگوں کو کسی اور چیز سے اور زیادہ ڈرا کے رکھے. ٹھیک ہے میں تو تمہارے لیے خراب ہوں، ٹھیک ہے میں تمہارا یہ نقصان پہنچا رہا ہوں، یہ ٹیکسز لے رہا ہوں تم سے، مگر اگر میں نے نہیں کیا تو یہ مسلمان آ جائیں گے اور یہ تو تمہارا بالکل ہی ستیہ ناش کر دیں گے. تو مسلمانوں کے ڈر سے وہ اپنے موجودہ حکمرانوں کے ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، اور یہ ڈر بہت ضروری ہے ان کے لیے تاکہ ان کی جو ظالمانہ پالیسیز ہیں وہ چل سکیں. تو یہ اس نے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ
خود بخود ہو رہا ہے، بلکہ یہ پورا لکھا ہوا ہے کہ ایسا کرنا ہے، اور اس کے مقتدی بھی بہت سارے ہیں. اور کئی لوگوں نے یہ بات لکھی کہ آج کل کی جو پالیسی بالکل وہی ہے جو میکیویلی نے بتلائی تھی کہ ایسا کرنا چاہیے. میکیویلی نے بنیادی بات جو کہی وہ یہ تھی کہ دیکھو دو طریقے ہوتے ہیں حکمرانی کرنے کے. ایک تو ہے کہ لوگوں سے یعنی محبت سے اپنی بات جب تم حکم دو تو وہ تمہارے محبت میں تمہاری بات مانے، تمہاری رسپیکٹ میں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو خوف سے مانگے. اس نے کہا کہ خوف کا طریقہ جو ہے مؤثر ہے، یہ محبت جو ہے یہ کام کی چیز نہیں ہے. اور اسی کی پالیسی پہ عمل ہو رہا ہے. تو ابھی میں اپنی سروے اسلامک اکنامکس کی جو میں لکھی اس میں یہ بات آئی ہے مقالے کی کہ سارے مسلمانوں کا، عربوں کا اور سنسکرت کا لٹریچر اٹھا لو، پورا کا پورا جو ہے وہ ایک یورپ کے ایک بک شیلف کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ابھی میں اس میں دیکھ رہا تھا تو فضائل اعمال کا میں نے ایک فضائل صدقات ہے، موٹی سی کتاب ہے 800 پیج کی، اس کا میں نے دیا کہ یہ دیکھا کہ اس میں نے لکھا ہے سروے میں کہ یہ پوری کتاب ہے اس بات کے لیے کہ انسان جو ہے وہ جنرس بننا سیکھے، سخی، دوسروں کی خاطر ایثار، قربانی، ہمدردی، اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں. پوری کتاب لکھی گئی کہ انسان کو جنراسٹی سکھلائے، کمپیشن. اس کا کوئی مقابلہ نہیں. سارے یورپ کو چھان مارو، تمہیں کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ملے گی جس میں انسان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھئی ہمدردی کرو، انسانوں کے ساتھ جنراسٹی کرو، کیونکہ وہ تو انسان کے نیچر کے خلاف ہے. تو ایسے انسان کے نیچر کے خلاف پیغام دینے کا کیا فائدہ؟ تو سارا یورپ کے سارے کتب خانے چھان مارو، ایک بھی کتاب اس کے مقابلے کی نہیں ملے گی. یہ حقیقت ہے. اور دوسری، ہمارے کتب خانے میں کوئی بھی ایک میکیویلی نہیں ملے گا جو کہتا ہے کہ نہیں لوگوں کو ڈراؤ اور دھوکہ دو اور ان کو ظلم کرنے کے طریقے سکھلائے کہ اگر ظلم کرنا ہے تو ان کو کسی اور سے ڈراؤ، جھوٹ، تاکہ وہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملے گی ہمارے پاس. اور یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آج عام مسلمان اس مقالے کے دعوے سے متفق ہے. یعنی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کی کتب خانے میں سارے کام کی نالج ہے اور ہمارے پاس سارے کتب خانے خالی ہیں، اس میں کوئی بھی ویلیبل چیز نہیں. تو اس لیے مجھے یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہاں جو ہے وہ جنگجو قومیں تھیں، آپس میں جنگ لڑتی رہتی تھی اور فنون حرب میں بہت ترقی کر لی. اور اس کی خبر ملی عثمانی خلیفہ کے پاس. رپورٹس ہیں ہمارے پاس یعنی کہ یہ کافر لوگ ہیں، کافی ترقی کر رہے ہیں، مگر یہ لوگ مطمئن تھے کہ نہیں یہ اتنے جنگلی لوگ ہیں، ان کا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں. انہوں نے اٹینشن نہیں، لفٹ نہیں کرائی، یہ کچھ نہیں کر سکتے، انڈر ایسٹیمیٹ کیا. ساتھ ساتھ اپنے یہاں جو ہے وہ دین سے دوری پیدا ہوتی جا رہی تھی. اور پھر بھی باقی ساری دنیا میں سکون تھا، چین تھا. یعنی جنگیں جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں بہت کم تھیں جو یورپ میں متواتر. چھوٹی سی جگہ ہے، سارے ہندوستان سے تھوڑی چھوٹی ہے، اوپر سے ہر روز وار پھر دنیا میں جو ہے اس میں سکون تھا. تو اس میں جو ہے وہ فنون حرب میں ترقی نہیں ہوئی. تو جب ایک پیس آف ویسٹ فیلویا ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں لڑنا چھوڑ دیں. اور ان کو کچھ احساس ہوا کہ کچھ تجربے ہوئے ایسے ان کے، ان کو یہ احساس ہوا کہ اچھا دنیا والے جو ہیں باقی اتنا یعنی جنگوں میں ہم سے پیچھے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے گنز ایجاد ہو گئی تھی جو کسی کے پاس نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑیں، ہم دنیا پہ قبضہ کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے
قبضہ کرنا شروع کیا دنیا پہ آہستہ آہستہ. واقعی ان کی بات صحیح نکلی. دو کیریکٹرسٹک، دو صفات تھیں ان کے پاس جو اور کسی قوم کے پاس نہیں تھی. ایک تو ان کے پاس یہ اسلحے تھے، مگر یہ اسلحے اتنا زیادہ کروشل نہیں تھے جتنا ان کی یہ درندہ صفت، درندگی جس کو کہتے ہیں. میں یعنی اپنی انالیسس نہیں پیش کر رہا ہوں، بلکہ اور لوگوں نے انالائز کیا کہ یہ یعنی جنگیں تو ہوتی رہتی تھیں، مگر اس طرح سے بے دریغ انسانوں کا قتل کر دینا بغیر کسی وجہ کے، انسانوں کا، انسان اصل میں انسانوں کو انسان نہیں سمجھنا، یہ ہے. وہ ان کو جانور سمجھتے تھے، اور باقاعدہ ان کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کالے لوگ تو انسان نہیں ہیں، اور ان کو کوئی ایسا حق حاصل نہیں کہ یہ ہمارے کورٹ میں آ نہیں سکتے، کیونکہ انسان ہی آ سکتا ہے ہمارے کورٹس میں. تو درندگی، کیونکہ انہوں نے آپس میں بھی یہی معاملہ کیا، یعنی یہ فرینچ اور جرمن اور برٹش یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ایسی یعنی سخت دشمنی کرتے تھے کہ یعنی جیسے ایک دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتے. تو درندگی ان میں تھی، اور دوسرے لوگوں نے اتنا زیادہ سمجھا نہیں تھا کہ تو اتنا زیادہ بھی انسانیت سے دور ہو سکتا ہے کہ بے دریغ قتل کرے. تو یہ لوگ، یہ دو سے ان کے پاس یہ ہتھیار تھے. اور درندگی اس نے کہا کہ، اور تیسری چیز ایک تھی جو کہ خیر اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ لوگ ساری دنیا پہ چھا گئے. 19th سینچری کے اینڈ پہ تقریباً 90% آف دا گلوب واز انڈر یورپین ڈومینیشن. مگر یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ اپنی تہذیب کے فائدے ساری دنیا کو پہنچانے تھے، اس لیے لوٹ مار مچانا چاہتے تھے. تو ایک تہذیب ہے، ذرا سوچیں اس کے بارے میں، کیونکہ یہ بات ایسی ہے جو کسی نے آپ کو پہلے نہیں بتلائی ہوگی، کیونکہ یہ جو بات چل رہی ہے اس کی بالکل ہی 100% اپوزٹ ہے. ایک تہذیب تھی جو پائریٹس اینڈ تھیوز اینڈ رابرز کی بنی ہوئی تھی، وہ ساری دنیا پہ چھا گئی. ان کا مقصد یہ تھا کہ لوٹ مار، اور کوئی مقصد نہیں تھا. ساری دنیا سے پیسہ لوٹ کے ہمیں لے جانا ہے. مائٹ از رائٹ، لا آف دا جنگل. جو طاقتور ہے وہ اپنا کام کرے. یہی جاہلیت کا سما ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو، پائریٹس کی جو، اگر کوئی پائریٹ ہے، تھیف ہے، اور وہ کہے کہ اچھا اس کو کہا جائے کہ بھئی تم بتلاؤ دنیا کیسے چلنی چاہیے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ ہر آدمی کو اپنی اس کو میکسیمائز کرنا چاہیے، دوسرے کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ پائریٹ کی بات ہے نا. اور آپ اکنامکس میں کیا پڑھ رہی ہیں؟ دوسرے کی پرواہ کرنی ہے. تو یہ پائریٹس اینڈ رابرز اینڈ تھیوز کی جو معاشرت ہے یہ ساری دنیا پہ غالب ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنی یعنی کوڈز آف ہاؤ ٹو بی اے پائریٹ، تھیف اینڈ مورل یہ ساری دنیا کو سکھلا دیا، اور کہا کہ یہی اچھی چیز ہے. اور ہم لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں. مسلمانوں کو یہ سکھلا رہے ہیں اسلامک اکنامکس کے نام سے کہ تم بھی میکسیمائز کیا کرو یوٹیلٹی. تو یہ تہذیب میں جو چیزیں سکھائی گئی ہیں وہ بالکل ہی یعنی نہ صرف انسانیت کے خلاف ہیں بلکہ ایکچولی حقیقت کے خلاف ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر لوٹ مار مچائے اور دوسروں سے کہ بالکل خیال نہ رکھے تو اس کو فلاح ملے گی. دنیا کی بھی نہیں ملے گی، اس کو کوئی خوشی نہیں ملے گی، نہ ان کو مل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کی جو اسلام کے جو اصول ہیں، اگر کوئی کافر اس پہ چلے تو اس کو دنیا میں راحت اور آرام مل جائے گا، آخرت تو نہیں ملے گی کیونکہ اس نے ایمان نہیں لایا. مگر یہ اصول جو ہیں وہ انسان کے یعنی اپنی
فطرت سے مطابق ہیں. تو جو اپنی فطرت پہ چلے گا اس کو پھر وہ راحت اور آرام اور دل کا سکون اور چین ملے گا جو بظاہر نہیں نظر آتا. تو سب سے پہلا جھوٹ جو ساری دنیا نے تسلیم کیا، دنیا کو تو خیر چھوڑو، مسلمانوں نے تسلیم کیا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ لوگ ہم سے آگے ہیں. نہیں، یہ لوگ آگے نہیں ہیں، اس وقت بھی ہم سے آگے ہیں. ان کے پاس پیسے ہیں. تو یہ تو سب سے پہلا سبق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک آدمی گزرا، پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو صحابہ نے کہا کہ ہاں، یہ قریش کے اعلیٰ خاندانوں میں سے ایک کا نوجوان ہے اور بہت اس کی عزت ہے معاشرے میں، بات کرتا ہے تو سنتے ہیں لوگ، اور سفارش کرے گا تو قبول کی جائے گی، رشتہ بھیجے گا تو ہر آدمی اس کو اپنی لڑکی دے دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا. دوسرا آدمی گزرا، کہا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے. کہا کہ وہ یہ غریب مسلمانوں میں سے ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں، کوئی عزت نہیں معاشرے میں، کوئی اس کی بات نہیں سنتا ہے، کہیں رشتہ بھیجے تو قبول نہ ہو، بات کرے تو متوجہ نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہلے والے جیسے سے ساری دنیا بھر جائے تو یہ سب مل کے اس ایک آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. تو آج مسلمان اس کو بھولا ہوا ہے. آج مسلمانوں کی آنکھوں میں وہ مغرب کی جو چمک دمک ہے وہ بہت قیمتی ہو گئی ہے. تو وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مغربی علوم کو بہت ضروری اور قیمتی سمجھتے ہیں. اقبال نے کہا کہ چیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو یہی مسئلہ ہے کہ زیادہ تر مسلمانوں کی آنکھیں جو ہے وہ جلوہ دانش فرنگ سے خیرہ ہو گئی ہیں. کہتی ہیں کہ ہاں ان کی واہ کیا بات ہے، کیا میتھمیٹکس ہے، کیا کیلکولس ہے. اور جو ہمارے بزرگوں کے جو علوم تھے کہ اپنے دل کی کیسے اصلاح کرنی ہے، اس کا تزکیہ کیسے کرنا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. تو یہ سٹوری لائن کہ یہ لوگ سویلائزڈ ہیں، ایڈوانسڈ ہیں، ڈیولپڈ ہیں، جو کو کہتے ہیں وی آر انڈر ڈیولپڈ، دے آر ڈیولپڈ، یہ بات ہی سرے سے غلط ہے. ہم اس کو کیسے ڈیولپ مان سکتے ہیں جو ایک پوری ملک کو تباہ کر دے، 40 ملین لوگ کو قتل کر دے کچھ تیل حاصل کرنے کے لیے، اور ہم کہیں کہ یہ سویلائزڈ ہے اور یہ ایڈوانسڈ ہے اور یہ ڈیولپڈ ہے اور ہم اس کے جیسے بننے کی کوشش کریں. ہم مسلمان بیکورڈز ہیں کیونکہ ہم نے ابھی اتنا قتل عام نہیں کیا ابھی تک. ہم بھی قتل عام کرنا سیکھیں تاکہ ہم بھی ڈیولپ ہو جائیں. ہم بھی درندگی، خود غرضی، عیاشی، عیش پرستی، یہ سب چیزیں ہم صفات پیدا کریں تاکہ ہم بھی ترقی کر جائیں. تو سب سے پہلا جو غلط سبق، غلط بات جو ذہنوں میں
پیوست ہے، رائج ہے، دلوں میں ہے، رشک ہے، یعنی کہ ہم بھی وہاں جائیں، وہاں جا کے رہیں. ہر آدمی جو ہے وہ ویزا لینا چاہتا ہے، کہتا ہے پاکستان بہت خراب ملک ہے اور یہاں ہمارے پاس بجلی نہیں اور پانی نہیں، تو امریکہ جائیں گے تو وہاں آرام راحت سکون سے رہیں گے. ہم انڈر ڈیولپڈ ہیں، یہ لوگ ڈیولپڈ ہیں. یہ ساری باتیں غلط ہیں، اور یہ اس سبق کے خلاف ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. اور ایک تو ہے یہ زبان سے کہنا، اور اس کو بھی سیکھنا مشکل ہوتا ہے، مگر اس کے آگے یہ ہے کہ دل سے یہ بات سمجھنا کہ واقعی جس انسان کے پاس اسلام کا پیغام نہیں پہنچا وہ قابل ترس ہے. اس کے معنی کہ اس بیچارے کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے اس کو پیدا کیا اور کس نے، اور زندگی کا کیا مقصد ہے اور موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور اگر ایک آدمی ہے جس کو یہ تین باتیں نہیں پتہ ہیں تو اس کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہے تو وہ قابل ترس ہے، یہ نہیں کہ قابل رشک ہے. آج امت ایز اے ہول اس کو قابل رشک سمجھ رہی ہے. بالکل ایگزیکٹلی قرآن میں جو سین بتلایا ہے نا کہ لوگ قارون کو دیکھتے تھے یہودی قوم کے اور کہتے تھے کہ ہاں یہ ہے واقعی شان شوکت دبدبے والا، کاش ہم اس جیسے ہوتے. پھر جب اس کی موت ہوئی تو پھر کہا کہ اللہ کا شکر کہ ہم اس جیسے نہیں ہیں. آج ہم لوگ سب یعنی مسلمان امت رشک کر رہی ہے ان لوگوں پر جو کہ کافر ہیں، جن کے پاس یعنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتہ، بجائے اس کے کہ ان پر ترس کھائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈر ڈیولپڈ ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم بھی انڈر ڈیولپڈ ہیں، ہم پریمیٹو ہیں، ہم بیکار ہیں. اس لیے کہ اسلام ہمارے پاس ہے. اگر اسلام ہوتا تو پھر وہ آتے ہمارے سفارت خانے میں لائن لگا کے. ہمیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے جمع ہو جائیں جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں. آج یہی قدر ہے. ساری ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا انسانیت کی کہ انسان کی عزت کی گئی کہ اس کے پاس پیسہ ہے. انسان کی عزت ہوتی تھی کہ یہ اس کا کردار اچھا ہے، اس کی سیرت اچھی ہے، یہ بہادر ہے، یہ عقل مند ہے. بہت سارے صفات ہیں انسان کے اندر، یہ سخی ہے، فیاض ہے. یہ صفات جو ہیں یہ قابل تعریف ہے. سمجھے کسی کے اس کے پاس بہت پیسے ہیں تو اس کی عزت کی جائے، خاص طور پہ اس نے چوری کر کے بہت سارا مال جمع کر لیا اس لیے اس کی عزت کی جائے. مگر آج یہی رائج ہے کہ ہاں جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت کی جائے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں، چاہے وہ کردار اس کا کیسا بھی. یہ وہی ہے پائریٹس اینڈ تھیوز اینڈ رابرز جب دنیا میں راج کریں گے تو یہی قدریں پھیلیں گی کہ جس نے جس سے زیادہ لوٹ ماری ہے وہ سب سے زیادہ آگے مانا جائے گا. ان کا تو یہی شمار ہے، یہی ان کی کاؤنٹ ہے. جی این پی پر کیپٹا، جس کے پاس جتنی زیادہ پیسہ بس وہی ہے معیار. اور سب لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آرٹیکل دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جی این پی پر کیپٹا کو بڑھایا جائے، اور ایف ڈی آئی لگا کے ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور یہ لگا کے کیسے کر سکتے ہیں، اور فلانی چیز کا کیا اثر ہے جی ڈی پی پر کیپٹا پہ. حالانکہ یہ معیار ہی نہیں ہے مسلمانوں کا کہ دولت کو ناپا جائے، اسی کو سب کچھ شمار کیا جائے. تو جو لٹیروں کی اور چوروں کی قدریں ہیں وہ رائج الوقت ہیں، ذہنوں اور دماغ کے اندر پیوست ہو چکی ہیں. اسی لیے یہ ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ حق و باطل کی روزانہ سفرائی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا ہے، اور
اس کو اسی لیے بھیجا ہے کہ مجادلہ ہوگا حق اور باطل میں، اور باطل کا پیغام ہے، اور باطل کا پیغام اتنا صریح اور فحش طور پہ غلط ہے کہ اس کو مقابلہ کرنے میں کوئی مشکل ہی نہیں۔ جب ہم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کا پیغام اور کافروں کا پیغام دیکھتے ہیں، تو دونوں کے آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اسلام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر مگر جب ہم آن دا گراؤنڈ اپنے فورسز کو دیکھتے ہیں تو پھر ریورس سچویشن نظر آتی ہے۔ ایک طرف تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو تو کوئی چانس ہی نہیں جیتنے کی، دوسری طرف اپنے جب فوجوں کو دیکھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا اس حال میں تو پھر دوسروں ہی کی فتح ہوگی۔ تو جو میرا آرٹیکل ہے اس میں اوریجنز آف ویسٹرن سوشل سائنس، اس میں یہ جو اہل مغرب نے بہت سارے زہر پھیلائے ہیں دنیا میں، ان میں سے چند کا تجزیہ کیا ہے۔ تو ایک تو بات یہی ہے، سب سے پہلی بات جس میں نے ابھی تک یہ لیکچر کیا ہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنی نگاہ کھول کر دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ بعض ممالک ترقی یافتہ ہیں اور بعض غیر ترقی یافتہ ہیں۔ یہاں پہ ہم کو یہاں پہ روک دینا چاہیے اس بات کو، اور اس کو، کیونکہ یہ الفاظ جب ہم نے استعمال کیے تو ہم دھوکے میں آ گئے۔ ہم یہ ترقی کو یہ نہیں مانتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض ممالک امیر ہیں اور بعض ممالک غریب ہیں، اس سے کسی کو مشکل نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ وہ ڈیولپڈ ہیں، ترقی یافتہ ہیں، انسانیت کی کسی قدر میں ہم سے آگے ہیں۔ اس کو نہیں تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کرنے کی کوشش کرواتے ہیں۔ تو بعض ممالک امیر ہیں اور بعض غریب ہیں۔ جو امیر ہیں ان کو ہم ڈیولپ کہہ لیں، ان کے ٹرمینالوجی میں انڈر ڈیولپڈ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس پہ بہت ساری اسٹڈیز ہیں ہماری کتابیں بھری ہوئی، کہ بھائی جو انڈر ڈیولپڈ ممالک ہیں وہ ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں، جو غریب ممالک ہیں وہ امیر کیسے بن سکتے ہیں۔ اب اس پہ بہت سارے بے شمار آرٹیکلز ہیں، اس پہ پوری کی پوری آپ کی اکنامکس جو ہے وہ سب اسی کے بارے میں ہے کہ کیسے غریب ملک امیر بن سکتا ہے۔ مگر ذرا تاریخ کی طرف بھی ایک نگاہ ڈالی جائے کہ وہ جو ممالک امیر تھے وہ امیر کیسے بنے۔ کیا انہوں نے وہ سب چیزیں کی جو وہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ یہ کر لو تو امیر ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ساری کتابیں پڑھ جائے آپ اپنی اکنامکس کی، کہیں اس بات کا تذکرہ نہیں ملے گا آپ کو کہ ایک زمانہ تھا جب سارے ممالک برابر تھے، پلس مائنس تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کچھ ممالک بہت زیادہ امیر، بلکہ تھوڑا سا فرق تھا۔ اس کے اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا سب مل جاتا ہے۔ اور جب انگریزوں نے ہندوستان پہ حملہ کیا تو ایکچولی ہندوستان ٹیکنالوجیکلی زیادہ ایڈوانس تھا یورپ سے۔ ہندوستان میں کئی ایسی انڈسٹریز تھی جو وہاں نہیں تھی۔ کاٹن انڈسٹری تھی، شپ بلڈنگ تھی، گلاس میں بہت زیادہ ہمارے ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی، اور بھی بہت سارے چیز میں۔
چنانچہ کافی عرصے تک جب یہ آگے قابض، ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس بندوقیں تھیں، اسلحہ تھا اور دغا بازی تھی. انہوں نے یعنی ہندوستان میں یہ تھا کہ بہت سارے راجا تھے، بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، یہ ان کو لڑاتے تھے. دونوں سائڈ پہ جا کے ایڈوائزرز بنتے تھے. تو جس کی بھی فتح ہوتی تھی انگریز کی فتح ہوگی. ڈیوائڈ اینڈ کانکر جو ہے ہم لوگ سب نے نام تو سنا ہوا ہے مگر اس کی حقیقت سے ناآشنا ہے کہ وہ ایکچولی ہوا کیا. تو یہ یعنی ڈیوائڈ اینڈ کانکر پریکٹیکل اسٹریٹجی، اس طرح سے انہوں نے قوموں کو لڑایا، ہر ایک کے اندر یعنی غدار پیدا کیے جہاں سے ان کو مل سکتے تھے، اور اپنے الائز کو انہوں نے پھر حکومتیں دیں. اس وقت جو طبقہ ہے پاکستان میں پاور میں، وہ انہی کی اولاد ہے، ان لوگوں کی اولاد ہے جس نے اپنی قوم کو بیچ دیا انگریزوں کے ہاتھ. آج بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں آیا ہے، عین ہی وہی سسٹم جاری ہے. اس وقت اپنی قوم کا مفاد بیچا جا رہا ہے باہر والوں کے مفاد کے لیے. تو ان لوگوں نے جب اپنے دین سے انکار کیا تو ڈیولپمنٹ میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اچھا مثلاً سولوز تھیوری ہے کہ پہلے ممالک جو ہیں وہ انڈسٹری نہیں ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہیں. سب بیسیکلی برٹش نے جس طرح سے کیا اسی طرح سے ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. مگر جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا انڈسٹریلائز تھا اور ایڈوانس تھا، اور اس کے پاس سوشل سسٹمز تھے، سوشل ویلفیئر سسٹم تھے. کوئی آدمی بھوکا نہیں رہتا تھا، اس کے یعنی بہت سارے طریقے تھے. کوئی آدمی ننگا نہیں ہوتا تھا. لوگ یعنی ایک کانسیپٹ تھی سوشل رسپانسبلٹی، سب اس میں شریک تھے. یعنی نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری انسانیت جو ہے اس میں یہ ایک کانسیپٹ تھی، تصور تھا کہ بھائی کوئی بھی غریب ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، اور کوئی بھی اگر ضرورت مند ہے تو معاشرے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ جو مغربی تہذیبیں نے اس بیسک کانسیپٹ سے انکار کیا، اور یہ ضروری ہے. یعنی چور اور لٹیرے کو آپ کہیں کہ نہیں بھائی ہر انسان جو ہے وہ قیمتی ہے اور آپ اس سے جا کے صرف یعنی بس زبردستی چھین کے مال نہیں لا سکتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ نہیں پھر تو میرا پیشہ ہی ختم ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے ایکسپلیسٹلی اور کلیئرلی اور واضح طور پہ یہ بات کہی ہے، اور ابھی بھی سیمولسن میں لکھا ہوا ہے کہ غریبوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس کے کئی وجوہات بتلائی جاتی ہیں. ایک دن یعنی پورا یہ تہذیب ہی اس معاملے میں بہت ایڈوانسڈ ہے کہ کیوں غریبوں کی، کیوں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو ہے کہ وہ خود اپنی ذمہ دار ہیں. اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو یہ ہماری فیکٹریز میں کام نہیں کریں گے، پروڈکٹیوٹی ڈاؤن ہو جائے گی. پروڈکٹیوٹی ڈاؤن ہوگی تو ان کا نقصان ہے. یعنی ان کو پتہ ہے کہ عام طور پہ لوگ اس بات سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی ڈاؤن ہو جائے گی. تو
کیونکہ انسان کو، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل ڈالا ہے، ہر انسان کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے. تو اب اس کو، اس کے جو بیسک یہ خیال ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اصل میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ غریبوں کی مدد ہوگی، مگر اصل میں آپ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں لانگ رن میں. اس کی خودداری کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کی غیرت کو، اور وہ اس کو کاہل بنا رہے ہیں، سست بنا رہے ہیں. اگر آپ اس کو مدد نہیں کریں گے، ہاتھ پاؤں مارے گا، اپنا کام خود سے سیکھ لے گا اور خود کفیل ہو جائے گا، اور آپ اس کی روٹی ووٹی پہنچا دیں گے تو یہ شارٹ ٹرم ہمدردی میں آپ اس کا نقصان کر دیں گے. اپنی مدد آپ تو ہزاروں تھیوریز ہیں ڈیولپمنٹ کی، مگر کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ سارے پیسے ساری دنیا سے لوٹ کے لے گئے تو وہ امیر ہو گئے، ساری دنیا غریب ہو گئی. سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی. اب اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہے، تو یہ تو وہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، صحیح بات کہتے ہو تم لوگ، لوٹ کے لے گئے، مگر آخر کیوں لوٹ کے لے گئے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت تھی، عقل تھی. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم بتا رہے ہیں کوئی آدمی چھری دکھا کے میرا بٹوا نکال لے تو ہم کہیں گے ہاں بھائی آپ ہی مائی باپ ہیں، آپ ہی کا کردار اچھا ہے، آپ ہی کی طرح سے چلنا چاہیے. تو یہ عقل کی بات نہیں. مگر ایسا ہوتا ہے، ابن خلدون نے بھی لکھا تھا کہ جب قومیں شکست کھا جاتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ہر طرح سے انفیریئر، حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے. صرف یعنی جنگ میں شکست کھانے کے معنی کہ فنون حرب میں آپ انفیریئر، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کوئی، یعنی اگر وہ غداری کریں اور چال بازی کریں اور ایسے کام کریں جو کہ انسانیت سے گئے گزرے ہیں، تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ دھوکے کی وجہ سے جیت جائیں اور کوئی حقیقی کوئی کمزوری نہ ہو. تو یہ جو تھیوریز ہیں جو انہوں نے پھیلائی ہیں، جس کو ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، شروع سے آخر تک باطل ہے. تو اس تھیوری کی طرح سے بھی اصل میں جب انہوں نے اپنے دین سے انکار کیا تو ان کو بہت سارے مسئلے پیش آئے. مثلا یہ کہ اچھا بھائی اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو یہ کائنات کیسے بنی؟ انسان کیسے پیدا ہو گیا؟ یعنی یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ یعنی انسان کے اندر جو کوالٹیز ہیں سوچنے کی اور بہت ساری، تو یہ خود بخود کیسے ہوگی؟ جیسا کہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک دہریے کی اور ایک مسلمان کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو مسلمان تھوڑا لیٹ آیا، اس نے پوچھا کہ تم کہاں رہ گئے تھے؟ کہنے لگا کہ وہ اصل میں میرا گھر دریا کے پار ہے، تو میں جب دریا تک پہنچا تو کوئی کشتی نہیں تھی، تو میں بڑا پریشان ہوا کہ کیسے پہنچوں. پھر میں نے دیکھا کہ درخت کٹ کے دریا میں گر گیا اور اس کے تختے بن گئے، اور پھر وہ آپس میں جڑ گئے اور کیلوں لگ گئیں اور پوری کشتی تیار ہو گئی. تو پھر میں اس میں بیٹھ کے چلا گیا. میں اس میں عمل میں تھوڑی دیر لگی. اس نے کہا کہ ایسی بیوقوفی کی بات، بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ میں ایک چھوٹی سی کشتی کو تو خود سے ماننے کو نہیں، اتنی بڑی دنیا جس میں اتنے ہزاروں درخت اور جانور، یہ سب خود بخود ہو گئے اور تم جو ہے اس کو تسلیم کر رہے ہو، اور یہ ایک چھوٹی سی کشتی کا قصہ نہیں مانتے ہو. تو یہ کیسی بات ہے؟ تو واقعی اتنی حیرت انگیز دنیا یہ خود بخود کیسے پیدا ہو گئی؟ کوئی نہیں مانتا. یعنی حقیقت ہے، یعنی کوئی نہیں مانتا سے مراد ہے کہ جو سب سے بنیادی لائف یونٹ ہے سیل ہے، خلیہ کہتے ہیں اردو میں. ہے سیل جو ہے وہ اتنا کمپلیکس ہے کہ اٹس بیونڈ بلیف. اس میں
ہزاروں کیمیکلز کی مینوفیکچر کرنے کی فیکٹری موجود ہے ایک سیل کے اندر، اور وہ نہ صرف یہ کہ فیکٹری ہے بلکہ ساری پروڈکشن پروسیس ہے، اس میں کوالٹی کنٹرول ہے، اگر وہ غلط مینوفیکچر ہو جائے تو اس کو ڈسٹروائے کرنے کی یا ریموو کرنے کے طریقے ہیں. اتنی کمپلیکسٹی ہے کہ ان امیجنیبل. ایک پورا شہر میں جو کمپلیکسٹی ہے اس سے زیادہ ایک چھوٹے سے، اور یہ سب سے بیسک یونٹ ہے زندگی کا، اس سے زیادہ یعنی اس سے یہ نہیں ہے. تو ان لوگ نے ایک آئیڈیا تھا، ایک ہائپوتھیسس تھی، ایک تھیوری تھی کہ زندگی میں پہلے سادی سی چیز آئی، پھر اس سے زیادہ مشکل ہوئی، اس سے زیادہ مشکل ہوئی، تو بائی سٹیجز جو ہے وہ پہنچ گیا. تو اس کا کوئی سٹیج نہیں، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. اور یہ کوئی بھی نہیں مانتا کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا. یعنی سائنٹسٹ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں، اتنی کمپلیکسٹی جو وہ اچانک یعنی کہ سب چیزیں مل کے جڑ گئی اور ایک سیل بن گیا، یہ کوئی نہیں تسلیم کر سکتا. تو اب سائنٹسٹ کہتے ہیں، اب یعنی جب چلی انویشن بنی تو ان کو سیل کا پتہ نہیں تھا، اس لیے اس وقت ان کے خیالات جو ہے وہ ایسے تھے کہ ہاں مٹی سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ آئیڈیا تھا کہ مٹی سے، یعنی جو ایلیمنٹری لائف ہے ان کا خیال تھا کہ بہت سادے قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ خود بخود بن سکتی ہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ جو سب سے بیسک لائف فارم ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ وہ خود بخود مٹی کو آپ ادھر ادھر کرنے خود سے بن جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب ان کا یہ سوچ کہ سیل تو خود بخود نہیں ہو سکتا، تو اس سے کوئی آسان لائف فارم تھا اور اس سے بھی کوئی آسان لائف فارم تھا، پوری ایک چین تھی جو اس وقت غائب ہے، یعنی ایمان بالغیب. اور شروع تو ایسا ہی ہوا کہ پہلے ایک چھوٹی سی چیز بنی، پھر اس سے کمپلیکیٹڈ ہوئی، مگر جب سیل آیا تو اتنا ایفیشینٹ تھا کہ پھر باقی سب چیزیں گم ہو گئی. ورنہ اگر وہ چیزیں لائف فارمز ہوتے ہم ابھی ان کو دیکھ لیتے، تو وہ اب موجود نہیں ہے. تو اس وقت جتنا ایمان ضرورت ہے ایتھیسٹ بننے میں، اس سے یعنی کم ایمان ضرورت ہے اللہ تعالیٰ میں کو ماننے میں اس وقت. ایسا نہیں، شروع سے ایسا نہیں تھا، شروع کے میں اتنی معلومات نہیں تھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے سوالات کہ اچھا ٹھیک ہے انسان بن گیا، تو اب انسان کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، کیونکہ پرپز آف لائف تو دین بتلاتا ہے. تو اب انہوں نے ایک اور پرپز بتلایا، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی خوشی کی تلاش کرنی چاہیے. مورالٹی کس کو کہتے ہیں، یعنی آپس میں بیہیویئر کیسے کرنا چاہیے. سب کو یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ اگر ہم کہیں کہ مورالٹی کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو زندگی حرام ہو جائے گی. یعنی پھر میں کسی کو کوئی سے خدشہ نہیں، اگر میں جا رہا ہوں کسی کو اندھیرے میں، میرے بازو آدمی کے پاس جیب میں کروڑ ہیں، تو میں اپنی چھری نکال لوں، اس کو قتل کر دوں، چلو ٹھیک ہے. خیر کوئی بھی یعنی کوئی بھی قانون نہیں ہمارے بیہیویئر پہ، تو پھر تو بہت معاملہ خراب ہو جائے گا. سب نے اس کو تسلیم کیا، تو مگر مورالٹی کی پھر کیا بیسس بنے انہوں نے بتایا. پھر پالیٹکس کیسے ہو، بادشاہ کیا کرے، رعایا کے کیا حقوق ہیں، ساری یعنی سارے علوم کو از سر نو ایجاد کرنا پڑا ان کو. اچھا انہوں نے کیے جیسے میکیاویلی کی تھیوری ہے، یہ ایک تھیوری آف پالیٹکس ہے، اور یہ جو ہے وہ دین کی تھیوری کے بالکل خلاف ہے. تو اب صورتحال یہ ہے، اس آرٹیکل میں نے یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے سوالات نکالے وہ سب دین کے خلاف تھے. جو بات اس میں نے نہیں کہی ہے کیونکہ لوگ اس کو تسلیم کرنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی یعنی بیسیکلی ان دا 20th سینچری ہر فرنٹ پہ یہ سیکولر مائنڈڈ لوگوں کو شکست ہوئی ہے، مگر یہ انہیں کو پتہ ہے. دیندار لوگ جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہے. یعنی ان لوگ نے یہ سوچا تھا کہ ہم، یہ جو کوشچن ہے کہ کائنات کیسا پیدا ہوئی، تو انہوں نے اس کا ایک جواب دیا کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے، پیدا نہیں ہوئی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہے اول الآخر، ویسے ہی کائنات ہے. تو اور ہم نے کہا تھا کہ کائنات جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور ہم دونوں کا یہ خیال تھا، یعنی دیندار لوگوں کا اور ملحدوں کا، کہ اس کے بارے میں کوئی شہادت نہیں ملے گی، کوئی ایویڈنس نہیں ملے گا، کیونکہ کیا ہوا اربوں سال پہلے وہ کس کو پتہ اور کیسے پتہ چلائے گا. تو حیرت انگیز انکشاف یہ ہوا کہ نہیں، دنیا بنائی گئی ہے، ایک ایسا وقت تھا جب کہ کچھ بھی نہیں موجود تھا، پھر ایک وقت آیا جس میں ایک نقطے سے ساری کائنات پیدا ہو گئی. تو یہ
ان کی تھیوریز کو شکست ہوئی، اور ان کے ایتھیسٹ نے کہا کہ بھائی شروع میں جب یہ تھیوری پیش ہوئی تو لوگوں نے اس سے انکار کیا کہ نہیں، یہ تو پھر اگر ایسا ہوگا تب تو یہ دیندار لوگ صحیح ہوں گے اور ہماری بات غلط ہوگی، مگر آخر ان کو تسلیم کرنا پڑا۔ اسی طرح سے انہوں نے انسان کی زندگی کے مقصد کے بارے میں کہا کہ اچھا یہ ہونا چاہیے۔ اب شواہد یہ آ رہے ہیں کہ نہیں، اگر انسان خوش ہونا چاہتا ہے تو وہ نہ کرے جو یہ سکھلاتے آ رہے ہیں، بلکہ وہ کرے جو دین والے بتلا رہے ہیں، ایثار کرے، ہمدردی کرے، دوسروں کی خدمت کرے، بجائے اس کے کہ تو اس کو زیادہ خوشی، زیادہ اطمینان، زیادہ چین، زیادہ سکون ملے گا۔ صرف یعنی سیکولر لوگ کہہ رہے ہیں، دین کے بنیاد پہ نہیں، کہ ایکچولی انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ خدمت سے اور ایثار سے اور ہمدردی سے اور محبت سے اس کو زیادہ انر سیٹسفیکشن ملتا ہے، ہیپینس ملتا ہے، بنسبت اس کے وہ خود غرضی کا سب کو لوٹ مار کرے اور سب لوگوں کو قتل کر دے اپنی خوشی کی خاطر، جیسا کہ وہ سکھلا رہے ہیں، جیسے کہ اکنامکس میں۔ تو اسی طرح سے پالیٹکس کرنی کیسے چاہیے، اپنا معاملہ کیسے چاہیے، انہوں نے کئی سوالات پوچھے، اور جس کا انہوں نے کنجیکچر کیا تھا کہ یہ جواب ہوگا، کیونکہ دین والے جو بتلا رہے ہیں وہ تو غلط ہے، اور ہم اپنی عقل سے ان سوالات کے نئے جواب نکالیں گے۔ چنانچہ ہر سوال پہ انہوں نے اپنی عقل لگا کے نئے جواب نکالے، اور تقریباً 2-2.5 صدی کی محنت ہے یہاں پہ اہل مغرب کی، جو سوشل سائنس کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور یہ سوشل سائنس جو ہے وہ it is not worth the paper it is written on، یہ پورا کا پورا غلط ہے، کیونکہ پورا کا پورا یہ انسانی علوم ہے، اور انسان کیا ہے اس کے بارے میں ان کو زیرو پتہ ہے۔ اور جب یہ نہیں پتہ ہے تو پھر انہوں نے جو گیس کیا کہ انسان یہ ہے کہ انسان خود غرض ہے اور انسان ایسا ہے اور میکسیمائز کرتا ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اور چنانچہ پورا وہ سائنس جو اس بنیاد پہ قائم کیا گیا ہے وہ پورا کا پورا غلط ہے، مگر آج مسلمان کو یہ ہمت نہیں ہے کہ یہ بات کہہ سکے، کیونکہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہارورڈ میں پڑھا رہے ہیں وہ سارا غلط ہے، تو اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم، اپنا منہ دیکھا ہے والی بات۔ تو چونکہ اس کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے جہاں پہ انہوں نے دیکھا ٹکراؤ ہارورڈ میں اور قرآن میں، تو انہوں نے قرآن کو ریشنلائز کر دیا کہ ہارورڈ کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی ہے، اس لیے قرآن کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، اتنا دین ہے، مگر یہ ہے کہ ہاں قرآن کی بات جو ہے وہ تمثیلی ہے، اس سے وہ مراد نہیں ہے، اس ٹکراؤ کو دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ دونوں باتیں صحیح ہو جائیں، اور یہ اسلامک اکنامکس ہے، دونوں باتوں کو صحیح کرنے کا نام۔ تو دو باتیں صحیح چونکہ نہیں ہیں، اور دونوں باتوں کو صحیح کرنے میں قرآن کو مس انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی تطبیق ہو جائے، اس لیے اسلامک اکنامکس ڈڈ ناٹ گیٹ اے اسٹارٹ۔ تو ابھی بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم انکار کریں کہ ہاں وہ جو باتیں ہمارے بڑے بڑے اسلامک اکانومسٹ ہیں، عمر چھاپڑا ہے وغیرہ ہے، ان سب نے دیکھا ہے کہ بہت سیریس پرابلمس ہیں، اور کہا ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے اور ان کی یہ بات غلط ہے، مگر جزئی انکار کیا ہے کہ ہاں یہ بات غلط ہے، یہاں سے ٹھیک کر دو، یہ بات غلط ہے، یہاں سے ٹھیک کر دو، مگر یہ کہ کلہو اس کو رد کر دو اس کی کسی سے ہمت نہیں، اور کوئی کہتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، اور ہمیں اچھی چیزیں قبول کرنی چاہیے۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین میں ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی جو کہ فارس سے آئی تھی، تو ہمیں کافروں کی اچھی باتوں کو قبول کرنے میں تردد نہیں کرنا چاہیے۔ میرا ان سے ہی بحث اور جھگڑا چلتا تھا کہ بھائی میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کافروں نے کہی ہے اس لیے میں انکار نہیں کروں، میں اس لیے کہا کہ غلط ہے بات، مگر یہ بات ان کو سنائی نہیں دیتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایمان کی وجہ سے مولوی صاحب جو ہے وہ ایمان کے جوش میں جو ہے وہ مغرب کی بات کو کی تردید کریں کہ کافر نے کہا ہے غلط ہوگی ضرور، کافر کی بات کون مانتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو بات ہے وہ فی نفسہ ہی غلط ہے، تو ہم اب اس کو یعنی اب ان کی جو اصل بات ہے جو یہ ہے کہ ہارورڈ نے کہا اس لیے کیسے غلط ہو سکتی ہے، اب چاہے وہ 2+2=5 کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہارورڈ والے کہہ رہے ہیں اس لیے آمنا صدقنا، تو یہ مسئلہ چل رہا ہے۔
میں نے تو اس کی کوئی تفصیل نہیں پیش کی جو آریجنز آف ویسٹرن سوشل سائنس ہے، بس اس کا بیک گراؤنڈ بس منظر بتلایا ہے کہ کس آئیڈیا کے تحت لکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ پھر دیکھیں گے، سوچنا پڑے گا مجھے کہ اگلے لیکچر میں کیا کروں. ٹھیک ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.